تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بھی نا یعنی تقدیر میں لوح محفوظ میں یہی فارمولاز چلتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو ہم تمہیں مزید بڑھا دیں گے. ہر چیز کو اللہ سے اٹیچ کرتے تھے انبیاء. جو بھی خیر ہوا الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک, ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے. کوئی بھی آپ کا سکل ہے, کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, کوئی بھی چیز اس کو اللہ سے اٹیچ کریں. لوگ آپ کی تعریف کریں, میں کچھ نہیں ہوں, یہ اللہ کی ذات ہے. آپ نے بڑا اچھا کام کیا, یہ جی اللہ کا کرم تھا, ورنہ میں تو کسی قابل نہیں تھا. کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, اللہ کا فضل ہے مجھ پہ. کیوں؟ تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ مجھے ٹیسٹ کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. ہم لوگ نا احساس نہیں کرتے, یعنی جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں, لیکن جو رب ہم سے محبت کرتا ہے اس سے ہم اتنی محبت نہیں کر پاتے. دل بنائی اس طرح گئے ہیں کہ وہ اس انسان سے, اس ہستی سے محبت کرتے ہیں جو اس کو محبت دے. تو اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام ہی الودود ہے, اس کے ساتھ تو دلوں کو جوڑ جانا چاہیے. لیکن اللہ کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جاتے ہو میرے علاوہ تم. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ, اے انسان تجھے اللہ سے کس چیز نے دور کر دیا اللہ سے. لوگوں کو کہا جائے کہ بے حیائی کو روکو, برائی کو روکو. لوگ کہتے ہیں جس قوم میں جھوٹ کا مسئلہ ہے, جس قوم میں بے دیانتی کا مسئلہ, بھائی سب مسئلے ہیں, سب کا حل کرنا ہے. وائی سو مچ نیگیٹیوٹی. اور ہمارے اینکر پرسنز میں اور جو لوگ بڑے انٹلیکچوئلز بنے پھرتے ہیں ان میں تو بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے چیز. اور انفارچونیٹلی جن میں نہیں ہونا چاہیے تھا, جو دیندار لوگ ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ آ گیا ہے. مطلب اگر آپ کا دین میں آنے کے بعد, یا اگر آپ کا یعنی دینی اور پریکٹسنگ مسلم ہونے کے بعد اگر آپ میں شکر گزاری بڑھ نہیں رہی, اور آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہے, اور آپ ہر ٹائم تنگ ہیں اور وائن کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور کمپلین کر رہے ہیں, دین آپ میں دین صحیح طرح نہیں آیا. معذرت, آپ میں دین صحیح طرح نہیں آیا, آپ نے دین کو صحیح سمجھا نہیں, دین کو صحیح پڑھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, ابھی نکلے ہیں فرعون کے شکنجے سے, باہر نکلے ہیں, بیوی بچے مرد عورتیں صحرا میں کھلے, گرمی, ایجپٹ مصر ہے, نہ کوئی گھر نہ کچھ کھانے کے لیے. کیا کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو گے تمہیں اللہ مزید دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. یعنی اس ٹائم بھی شکر کی بات چاہیے تو تھا کہ آپ بات کرتے پیشنس کے اوپر لیکچر دیتے, یا آپ کسی اور چیز پہ. بچوں کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو, کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, دھوپ ہے, مصر ہے, اور صحرا میں ایک بیرن جگہ پہ ہم لوگ سب آ گئے ہیں. آپ کیا یہاں پہ بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شکر کرو. کیوں؟ کیونکہ always look at the light at the end of the tunnel. There is always a silver lining, at the clouds. کیا چیز کہ اللہ نے ہمیں فرعون سے نکالا, اس کے شکنجے سے نکالا. وہ تو بیٹوں کو قتل کرتے تھے, بیٹی کو زندہ چھوڑتے تھے, عورتوں کے لیے رسوائی کا باعث تھا, ایک ظلم اور زیادتی سے وہاں سے نکلے ہیں. تو شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اور پر یاد رکھیں, ایک میں نے اینیمیشن دیکھی بڑی زبردست, کہ جس میں وہ ایک دودھ کا گلاس ڈالتے ہیں and then he says الحمدللہ and that jug refills, اور وہ پھر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین and he thanks and praises Allah subhanahu wa ta'ala and that jug refills. تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بھی نا یعنی تقدیر میں لوح محفوظ میں یہی فارمولاز چلتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو ہم تمہیں مزید بڑھا دیں گے. تم تھینکس بولو, تم اللہ کی شکر بیان کرو. اور شکر کے نا 3 مطلب ہیں. یعنی نمبر 1 از کسی نے بندے نے مجھ پہ احسان کیا تو میں اس پہ thanking that person. نمبر 2 is praising that person in front of someone else, کہ وہ شخص اتنا اچھے اخلاق کا ہے, اتنا اچھا دل کا ہے کہ ماشاءاللہ اس نے مجھے میرے پہ یہ احسان کیا. اور تیسرا giving back equal or better in value. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جب کسی بندے پہ احسان کرتا ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے, تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ان 3 چیزوں میں. نمبر 1 الحمدللہ, تھینکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم لوگ یہیں پہ بس رک جاتے ہیں, الحمدللہ جی الحمدللہ بس. دوسری چیز praising that person, یا تو اللہ کی ذات ہے, praising اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یار دیکھو اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا, میں یتیم تھا اللہ نے مجھے مالدار کر دیا, مجھے سہارا دے دیا, میں غریب تھا اللہ نے مجھے غربت سے نکال دیا, میں اتنے مسائل میں تھا اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, الحمدللہ یا رب. اللہ کا شکر لوگوں کے سامنے. اور تیسری چیز
Can we give equal or better in value to Allah subhanahu wa ta'ala? No, not at all. تو کیا کریں؟ Let's make an umrah. Let's do Hajj this year. Let's memorize the Quran. Let's give some sadaqah and khairat. Let's pray tahajjud and qiyamul layl. Let's pray sunan rawatib. روزے رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ. You know, try. یہ شکر کی فارمز ہیں. یہ شکر کی فارمز نہیں بلکہ یہ پری ریکوزٹس ہیں. یہ تینوں چیزیں مل کے شکر بنتی ہیں. صرف منہ سے کہہ دینا الحمدللہ یہ بہت بیر منیمم کیٹیگری ہے. آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں. جب سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا اور افریت جن نے کہا کہ میں لے کے آ جاتا ہوں آپ کو اٹھنے سے پہلے, ایک اور شخص جس کو علم دیا گیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا, تو وہ لے آئے اور دیکھا تخت سامنے پڑا ہے. اللہ اکبر. آپ کیا کہتے؟ میں کیا بادشاہ ہوں, کیا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, دیکھا ہے میری کتنی کمانڈ ہے؟ نہیں, فوراً سے کہا قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہر چیز کو اللہ سے اٹیچ کرتے تھے انبیاء. جو بھی خیر ہوا الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک, ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے. کوئی بھی آپ کا سکل ہے, کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, کوئی بھی چیز اس کو اللہ سے اٹیچ کریں. لوگ آپ کی تعریف کریں, میں کچھ نہیں ہوں, یہ اللہ کی ذات ہے. آپ نے بڑا اچھا کام کیا, یہ جی اللہ کا کرم تھا ورنہ میں تو کسی قابل نہیں تھا. کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, اللہ کا فضل ہے مجھ پہ. کیوں؟ تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ مجھے ٹیسٹ کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. یعنی شکر کا جو اپوزٹ ہے نا وہ کفر ہے. شکر یہاں پہ ایمان کو شکر کہا گیا ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. سلمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹیسٹ کرے میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں, اور جان لو جو شکر کرے گا نا وہ اللہ کے پہ کوئی احسان نہیں کر رہا, وہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے, وہ بینیفیشری ہے, وہ خود اپنے پہ فائدہ کر رہا ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جو اپنے نفس پہ احسان کر رہا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم, اور جو کفر کرے گا تو میرا جو رب ہے نا وہ بڑا غنی ہے, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کریم, بہت کرم کرنے والا ہے. اس کے اپوزٹ جو کفار ہوتے ہیں نا, جو گندے دل کے مالک ہوتے ہیں, جو ڈیزیزڈ ہارٹ کے مالک ہوتے ہیں, جیسے قارون تھا. قارون کو جب اللہ نے مال دیا, کیا کہتا ہے قارون؟ قال انما اوتیت علی علم عندی, یہ اس علم کا نتیجہ جو میرے پاس ہے, اللہ کا نام ہی نہیں لیا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ مجھے دیا گیا نا, یہ میرے نالج کی وجہ سے دیا گیا. میں بڑے توپ چیز ہوں جی, میں بڑا 30 مار خان ہوں, میں بڑا سیلف میڈ انسان ہوں. یہ جو لفظ ہے نا سیلف میڈ, یہ بڑا غلط لفظ ہے. وہ جی بڑا سیلف میڈ انسان ہے. ہو از سیلف میڈ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے, اللہ کا کرم تھا. اللہ اگر کرم نہ ہوتا نا تو ہم ایک ڈھیلا نہیں کما سکتے تھے. تو یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا کچھ کیا, میں نے بڑی محنت کی جی, نہیں, سب اللہ کا کرم تھا. وہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. اللہ اگر ٹانگیں چھین لیتا پھر محنت کر سکتے؟ اللہ سوچنے کی طاقت چھین لیتا پھر محنت کر سکتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, یہ رزق ہے نا یہ بزنس میں باس کے پاس نہیں ہے, یہ آسمانوں میں ہوتا ہے جو اللہ عطا کرتے ہیں. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ, whenever he speaks gems واللہ, کہتے ہیں کہ مطلب انسان پہ عجیب حیرانگی ہوتی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, کہ ہم لوگ نا احساس نہیں کرتے. یعنی جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں, لیکن جو رب ہم سے محبت کرتا ہے اس سے ہم اتنی محبت نہیں کر پاتے ہیں. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the hearts have been created to show love to the one who show love to it. So what about the one whose name is Al-Wudud Jalla wa Ala? دل بنائی اس طرح گئے ہیں کہ وہ اس انسان سے, اس ہستی سے محبت کرتے ہیں جو اس کو محبت دے. تو اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام ہی الودود ہے؟ اس کے ساتھ تو دلوں کو جوڑ جانا چاہیے. لیکن اللہ کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جاتے ہو میرے علاوہ تم؟ ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اللہ سے کس چیز نے دور کر دیا اللہ سے, کس چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا اللہ سے لے جا کے؟ میں تو الودود تھا, میرے پاس تو سب کچھ تھا, تو مجھ سے کہاں دور چلا گیا؟ اور یہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں نا, یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے, ان پہ شکر ادا کیا کریں. کیونکہ سلف صالحین کہتے تھے کہ were it not for the trials in this world we would be arriving bankrupt on the day of judgment. ہم لوگ بالکل کنگلے ہوتے اگر ہمارے پہ ٹرائلز اور مصیبتیں نہ آتی اس دنیا میں اور ہم صبر کرنے کا اللہ ہمیں موقع نہ دیتا, بالکل ہم بینکرپٹ ہوتے ہیں. یہ زاد المعاد میں ابن قیم الجوزی نے کچھ سلف کوٹس لے کے آئے ہیں. So the point is, how grateful are we to Allah subhanahu wa ta'ala?
یہ ریسرچز بھی شو کرتی ہیں کہ جو لوگ اپنے برے ٹائم میں یا جب بھی پازیٹیو رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیماریوں کو ہٹا دیا. Gratitude and gratefulness has a deep impact on their psychology, physiology, emotional intelligence, ہر چیز پہ. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا نارمن کزنز. اس کو ایک ڈیزیز ہو گئی جو کہ اللہ معاف کرے آج کل بڑے لوگوں کو ہوتی جا رہی ہے. اس کا نام ہے اینکائلوسنگ اسپونڈیلائٹس. یہ ایک ٹیشوز سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہے جس میں انسان کی جو ہے نا وہ ہاتھ ٹیشوز آپس میں ملتے جاتے ہیں, ورٹیبرا بینڈ ہو جاتی ہے, مختلف قسم کے اس کی فارمز ہیں, گھٹنے آپس میں سکویز ہو جاتے ہیں. اور تو اس کو یہ ڈائگنوز ہوگی, وٹامن ای لیا, مختلف چیزیں لی انہوں نے, لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن اس نے کیا کیا, ہی واز ڈسپوائنٹڈ, بالکل چھوڑ چکے تھے ایمان ہر چیز پہ, ان ڈپریشن. پھر اس نے سوچا کہ یار جب سے مجھے یہ ہوا ہے میں نے تو ہنسنا ہی چھوڑ دیا, اور میں نے تو بالکل پازیٹیو ٹائم گزارنا ہی چھوڑ دیا. جتنا ٹائم ملا ہے, جتنی زندگی ہے, اس میں تو میں کھیلوں کودوں, عیاشی کروں. یہ ڈپریشن میں رہنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر تو ڈپریشن میں رہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر تو میں رہوں, لیکن حل تو نہیں ہو رہا مسئلہ. سو لیٹس انجوائے the life I have, the limited resources I have. So he started laughing, going out with his family, اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, دوستوں کو بلانا, کچھ فنی چیزیں دیکھنا شروع کر دی, اور کرتے 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 it resulted hugely and impacted hugely his health. اور وہ ultimately he recovered. And اس کے بارے میں آتا ہے کہ a person who laughed his way out, a person who laughed his way out. ہنستے ہنستے بہت ساری ریسرچز ہیں, آپ دیکھ لیں, لیکن اصل تو قرآن و حدیث میں جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے نا وہ بڑی امیزنگ ہے. سو آج ایک ہوم ورک کیجیے گا گھر جا کے, لسٹ 5 things that you are grateful for, at least 5 things. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں give me more, تو 3 دن میں 100 چیزیں لکھیں انشاءاللہ, and just show it to me انشاءاللہ. مجھے انسٹاگرام پہ اس کو ٹیگ کر دیں. 100 چیزیں بے شک شیئر نہ کریں. if you don't want to share, don't share, just write it down for yourself, for your mental health اور positivity. یا رب تو نے مجھے یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا. اور پھر ہمیں احساس ہوگا کہ سبحان اللہ کیا کیا چیزیں ہمیں اس نے اپنے ہمیں دی ہیں, عطا کی ہیں. سو ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ آ کے بھی خوش نہیں ہوتے, کچھ لوگ سیکنڈ ہونے پہ بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ سوال ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں. اور پھر لقمان علیہ السلام شکر کے بعد آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں, وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یاد رکھو کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے اپنے پہ احسان کر رہا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کفر کرے گا تو میرا رب بڑا غنی ہے, he is rich, حمید, he is praiseworthy. حمید وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے نا, he is already praised. آسمان اور زمین میں ہر چیز کی تعریف بیان کر رہی ہے. کیا ہوگا اگر ہم کچھ بلینز انسان تعریف نہ کریں تو؟ ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. وہ حمید ہے, he is already praised. سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے سیلف کے لیے شکر ادا کرتے ہیں, اور جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور آئی تھنک واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. جو آپ کو عطا کر دیا گیا, اگر آپ اس نصیب پہ خوش ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عجیب اس چیز میں, اس آیت میں بتانے کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرتا ہے, یعنی یہاں پہ فعل مضارع یوز کیا, پریزنٹ اور فیوچر ٹینس, کہ جو شکر کر رہا ہے یا کرتا رہے گا تو اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو کفرہ کے بارے میں ذکر کیا, وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, فعل ماضی یوز کیا یہاں پہ. یہ مینس کہ شکر ایسے نہیں کہ ایک دفعہ کر کے بعد ختم کر دینا, نہیں, شکر آپ نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے. لائف لانگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. یہ نہیں کہ میں نے تو پچھلے سال ہی شکر ادا کر دیا تھا, یا میں نے پچھلے ویکینڈ پہ اللہ کا تعریف کیا تھی, نہیں. اٹ شوڈ بی اے لائف لانگ ایٹیٹیوڈ. اپنی پرسنالٹی کو اس طرح بنانا ہے آپ نے کہ یو آر آلویز ہمبل اینڈ پریزنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تاکہ آپ اپنے لیے جنت میں بڑے بڑے گھر اور محل تیار کر سکیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کس چیز نے جو ڈسٹریکٹ کر دیا اللہ سے لے جا کے. میں تو الودود تھا, میرے پاس تو سب کچھ تھا, تم سے کہاں دور چلا گیا. اور یہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں نا, یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے, ان پہ شکر ادا کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین کہتے تھے کہ
were it not for the trials in this world, we would be arriving bankrupt on the day of judgment. ہم لوگ بالکل کنگلے ہوتے اگر ہمارے پہ ٹرائلز اور مصیبتیں نہ آتی اس دنیا میں اور ہم صبر کرنے کا اللہ ہمیں موقع نہ دیتا, بالکل ہم بینکرپٹ ہوتے ہیں. یہ زاد المعاد میں ابن قیم الجوزی نے کچھ سلف کوٹس لے کے آئے ہیں. سو دا پوائنٹ از ہاؤ گریٹفل آر وی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ریسرچز بھی شو کرتی ہیں کہ جو لوگ اپنے برے ٹائم میں یا جب بھی پازیٹیو رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیماریوں کو ہٹا دیا. گریٹیٹیوڈ اینڈ گریٹفulness ہیز اے ڈیپ امپیکٹ آن دیئر سائیکالوجی, فزیولوجی, ایموشنل انٹیلیجنس, ہر چیز پہ. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا نارمن کزنز. اس کو ایک ڈیزیز ہو گئی جو کہ اللہ معاف کرے آج کل بڑے لوگوں کو جا رہی ہے. اس کا نام ہے اینکائلوسنگ اسپونڈیلائٹس. یہ ایک ٹیشو سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہے جس میں انسان کی جو ہے نا وہ ہاتھ ٹیشوز آپس میں ملتے جاتے ہیں, ورٹیبرا بینڈ ہو جاتی ہے, مختلف قسم کے اس کی فارمز ہیں, گھٹنے آپس میں سکویز ہو جاتے ہیں. اور تو اس کو یہ ڈائگنوز ہوگی, وٹامن ای لیا, مختلف چیزیں لی انہوں نے, لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن اس نے کیا کیا, ہی واز ڈسپوائنٹڈ, بالکل چھوڑ چکے تھے ایمان ہر چیز پہ, ان ڈپریشن. پھر اس نے سوچا کہ یار جب سے مجھے یہ ہوا ہے میں نے تو ہنسنا ہی چھوڑ دیا اور میں نے تو بالکل پازیٹیو ٹائم گزارنا ہی چھوڑ دیا. جتنا ٹائم ملا ہے, جتنی زندگی ہے اس میں تو میں کھیلوں کودوں, عیاشی کروں. یہ ڈپریشن میں رہنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر تو ڈپریشن میں رہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر تو میں رہوں, لیکن حل تو نہیں ہو رہا مسئلہ. سو لیٹس انجوائے the life I have, the limited resources I have. So he started laughing, going out with his family, اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, دوستوں کو بلانا, کچھ فنی چیزیں دیکھنا شروع کر دی, اور کرتے 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 it resulted hugely and impacted hugely his health. اور وہ ultimately he recovered. And اس کے بارے میں آتا ہے کہ a person who laughed his way out, a person who laughed his way out. ہنستے ہنستے بہت ساری ریسرچز ہیں, آپ دیکھ لیں. لیکن اصل تو قرآن و حدیث میں جب ہمیں گائیڈنس ملتی ہے نا, وہ بڑی امیزنگ ہے. سو آج ایک ہوم ورک کیجیے گا گھر جا کے, لسٹ 5 things that you are grateful for, at least 5 things. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں give me more, تو 3 دن میں 100 چیزیں لکھیں انشاءاللہ, and just show it to me انشاءاللہ. مجھے انسٹاگرام پہ اس کو ٹیگ کر دیں. 100 چیزیں بے شک شیئر نہ کریں. if you don't want to share, don't share, just write it down for yourself, for your mental health اور positivity. یا رب تو نے مجھے یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا. اور پھر ہمیں احساس ہوگا کہ سبحان اللہ کیا کیا چیزیں ہمیں اس نے اپنے ہمیں دی ہیں, عطا کی ہیں. سو ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ آ کے بھی خوش نہیں ہوتے, کچھ لوگ سیکنڈ ہونے میں بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اٹس اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ سوال ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں. اور پھر لقمان علیہ السلام شکر کے بعد آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں, وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یاد رکھو کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے اپنے پہ احسان کر رہا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کفر کرے گا تو میرا رب بڑا غنی ہے, he is rich, حمید, he is praiseworthy. حمید وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے نا, he is already praised. آسمان اور زمین میں ہر چیز کی تعریف بیان کر رہی ہے. کیا ہوگا اگر ہم کچھ بلینز انسان تعریف نہ کریں تو؟ ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. وہ حمید ہے, he is already praised. سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے سیلف کے لیے شکر ادا کرتے ہیں, اور جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور آئی تھنک واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. جو آپ کو عطا کر دیا گیا, اگر آپ اس نصیب پہ خوش ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عجیب اس چیز میں اس آیت میں بتانے کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرتا ہے, یعنی یہاں پہ فعل مضارع یوز کیا, پریزنٹ اور فیوچر ٹینس, کہ جو شکر کر رہا ہے یا کرتا رہے گا تو اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو کفرہ کے بارے میں ذکر کیا, ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, فعل ماضی یوز کیا یہاں پہ. یہ مینس کہ شکر ایسے نہیں کہ ایک دفعہ کر کے بس ختم کر دینا, نہیں, شکر آپ نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے. لائف لانگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. یہ نہیں کہ میں تو پچھلے سال ہی شکر ادا کر دیا تھا, یا میں نے پچھلے ویکینڈ پہ اللہ کا تعریف کیا, نہیں.
it should be a lifelong attitude. اپنی پرسنالٹی کو اس طرح بنانا ہے آپ نے کہ یو آر آلویز ہمبل اینڈ پریزنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تاکہ آپ اپنے لیے جنت میں بڑے بڑے گھر اور محل تیار کر سکیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے.